آپ اگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے اتاترک برج کی طرف آئیں تو آپ کو پل سے پہلے بائیں جانب ایک چھوٹی سی قدیم مسجد دکھائی دے گی۔ یہ مسجد چلبی کہلاتی ہے اور اس مناسبت سے اس پورے علاقے کا نام چلبی ہے۔ چلبی کون تھا؟ یہ تاریخ کا انتہائی دلچسپ کردار تھا۔ پورا نام اولیاء چلبی تھا۔ خاندان کا شمار استنبول کے رئیس خاندانوں میں ہوتا تھا۔ والد درویش محمد ذلی جوہری تھا۔ شاہی خاندان کے لیے زیورات بناتا تھا، جبکہ والدہ حرم میں شہزادوں اور ملکاؤں کی اتالیق تھیں۔ اولیاء 1611 عیسوی میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا۔ اعلیٰ اداروں میں شہزادوں اور مشیروں کے بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ موسیقی سے خصوصی رغبت تھی۔ آلات موسیقی بجا بھی لیتا تھا اور سر اور سنگیت کو آسانی سے سمجھ بھی لیتا تھا۔ والد کے اصرار پر قرآن مجید حفظ کر لیا۔ مستقبل بہت روشن تھا۔ یہ خلیفہ مراد چہارم کا دور تھا۔ ترکی میں امن اور سکون تھا۔ درسگاہیں آباد تھیں۔ بازاروں، چائے خانوں اور ریستورانوں میں رونق تھی۔ منڈیاں چل رہی تھیں۔ بازاروں میں ریل پیل تھی۔ لوگ سارا دن کام کرتے تھے اور شام کو نہا دھو کر تیار ہو کر چائے خانوں میں بیٹھ جاتے تھے۔ موسیقار دھنیں اڑاتے تھے۔ سننے والے دل کھول کر داد دیتے تھے۔ اولیاء اس فضا میں پل کر جوان ہوا۔ وہ روز استنبول کی پتھریلی گلیوں سے گزر کر باسفورس پہنچ جاتا تھا۔ پانی پر تیرتے جہازوں کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا میں بھی ان جہازوں پر بیٹھ کر کبھی وہاں جا سکوں گا جہاں سورج طلوع ہوتے ہیں اور چاند ڈوبتے ہیں۔ اسے سیاحت کا بے حد شوق تھا۔ وہ نئی دنیا تلاش کرنا چاہتا تھا۔ باسفورس دو سمندروں کے درمیان خلیج ہے۔ یہ بلیک سی کو مرمرا سی سے جوڑتی ہے۔ مرمرا تھوڑا سا دور جا کر ایجن سی میں شامل ہو جاتا ہے اور ایجن آگے چل کر میڈیٹرینین سی بن جاتا ہے۔ باسفورس دنیا کے دو حصوں کا واحد رابطہ بھی ہے۔ یہ اگر نہ ہوتی تو بلیک سی کے گرد آباد 6 ملکوں کو بحری راستوں سے سپلائی ناممکن ہو جاتی۔ چنانچہ باسفورس سے صدیوں سے بحری جہاز اور کشتیاں گزر رہی ہیں اور استنبول کے لوگ ان مسافروں کو اشیاء خورد و نوش بیچتے ہیں۔ استنبول کے لڑکے بالے بھی شام کو باسفورس کے کنارے پہنچ جاتے تھے۔ یہ آج بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ جب بھی شام کو اتاترک برج پر جائیں، آپ کو وہاں سینکڑوں نوجوان دکھائی دیں گے۔ یہ قطار اندر قطار کھڑے ہو کر مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں۔ اولیاء کے دور میں اتاترک برج نہیں تھا، لہٰذا یہ باسفورس کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ مغرب کے وقت باسفورس کے کنارے موجود اس چھوٹی سی مسجد میں جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور پھر اندھیری گلیوں سے ہوتا ہوا گھر واپس چلا جاتا تھا۔ یہ معمول تھا، لیکن پھر ایک شام عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ نماز کے لیے مسجد گیا۔ نماز کے بعد درود و سلام کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ خلاف معمول اس محفل میں بیٹھ گیا۔ یہ درویشوں کی محفل تھی۔ درویش درود پڑھتے پڑھتے وجد میں آ گئے اور بآواز بلند یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے لگے۔ یہ بھی ان کے ساتھ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے لگا۔ محفل نے وجد کی انتہا پر پہنچ کر یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ یہ بھی لگاتا رہا، لیکن پھر اس کے منہ سے اچانک یا اللہ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یا سیاہ نکل گیا۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اللہ نے اولیاء کی دعا سن لی اور اس کے لیے سیاحت کے دروازے کھل گئے۔ اولیاء چلبی 1640 عیسوی میں 29 سال کی عمر میں استنبول سے نکلا اور پوری سلطنت عثمانیہ کی سیاحت شروع کر دی۔ یہ سب سے پہلے کروشیا گیا، وہاں کے لوگوں، شہروں اور مذاہب کی روایات لکھیں اور پھر بوسنیا کی طرف نکل گیا۔ یہ 40 سال حالت سفر میں رہا۔ اس نے اس دوران کوسوو، البانیہ، آذربائیجان اور کریمینیا کا سفر بھی کیا اور یہ شام اور فلسطین بھی گیا اور پورے یورپ کا دورہ بھی کیا۔ یہ 40 سال بعد 1680 عیسوی میں واپس آیا تو اس کے پاس معلومات اور علم کا خزانہ تھا۔ اولیاء چلبی نے باقی زندگی اپنے سفر کی رودات لکھنے کے لیے وقف کر دی۔ یہ مسلسل 2 سال لکھتا رہا۔ 1682 عیسوی میں اس نے سیاحت نامہ کے نام سے 10 کتابوں کا مجموعہ تحریر کیا۔ 8 کتابیں سیاحت پر تھیں، جبکہ 2 کتابوں میں مختلف علاقوں کے آلات موسیقی اور سر سنگیت کا ذکر تھا۔ انتقال سے قبل اس کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ اس وقت سلطان محمد چہارم برسر اقتدار تھا۔ وہ اسے روز بلاتا تھا اور اس سے مختلف علاقوں کے بود و باش کے قصے سنتا تھا۔ عمائدین سلطنت اور شاہی خاندان کے لوگ بھی اولیاء چلبی کی محفل میں بیٹھتے تھے اور اس کے علم سے سرفراز ہوتے تھے۔ یہ 1682 عیسوی میں علیل ہوا۔
شاہی طبیبوں نے اس کا علاج کیا مگر یہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس کا انتقال ہو گیا مگر اس کی کتابیں آج بھی زندہ ہیں۔ یہ 338 سال سے پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ ان کے انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور عربی زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ آپ سفر کی برکت ملاحظہ کیجئے، اولیاء نے جس مسجد سے اپنا سفر شروع کیا تھا وہ مسجد آج 400 سال بعد بھی جامعہ چلبی کہلاتی ہے، اور وہ جس علاقے میں رہتا اور جس سے گزرتا تھا وہ بھی آج تک اس سے منسوب ہے، یہ بھی چلبی کہلاتا ہے، جبکہ زمانہ اس دور کے بادشاہوں، امراء اور رئیسوں کے نام تک چاٹ چکا ہے۔ ان کے محلات اور محلے تک پیوند خاک ہو چکے ہیں، اور خان پاموک ترکی کے نوبل انعام یافتہ لکھاری ہیں۔ ان کے ناول سفید قلعہ میں اولیاء چلبی کا تفصیل سے ذکر ہے۔ ہم اتوار کی سپہر چلبی مسجد کے قریب سے گزرے، اس کی سرخ چھت اور سرخ اینٹوں کا مینار آج تک ترکی کے ابن بطوطہ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ آج بھی جب اس سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو مؤذن اذان کے آخر میں یا سیاہ ضرور کہتا ہے۔ یہ دو الفاظ اولیاء چلبی کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ یاد دہانی بھی کراتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں صرف ایک طاقت ہے جو آپ کی مرادیں، آپ کی تمنائیں پوری کر سکتی ہے، اور وہ ہے وہ وحدہ لا شریک، میرا رب، میرا اللہ۔ اور وہ اگر سننے پر آ جائے تو وہ ایک چھوٹے سے غیر معروف امیر زادے کا ذکر صدیوں تک پھیلا دیتا ہے۔ وہ اپنا گھر، اپنی مسجد بھی اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ بے شک ہمارے رب کے سوا کوئی طاقت کسی کو کچھ دے سکتی ہے اور نہ کسی سے چھین سکتی ہے۔ اگر اعتبار نہ آئے تو آزما کر دیکھ لیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو صدقہ ہماری چھٹی نماز ہے۔ یہ ہمارے ایمان اور کلچر دونوں کا حصہ ہے۔ ترک دنیا کے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے صدقے کو باقاعدہ ادارے کی شکل دی۔ خلفاء کے زمانے میں ہر گلی کے آخر، ہر بازار اور ہر چوک میں سیاہ سنگ مرمر کی چھوٹی سی چٹان ہوتی تھی۔ یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی تھی اور اس کی ایک سائیڈ پر چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا اور دوسری طرف نسبتاً بڑی کھڑکی بنی ہوتی تھی۔ اہل خیر گھر سے نکلتے اور جاتے وقت اس چٹان کے سوراخ میں سکے پھینکتے جاتے تھے۔ شہر کے غربا رات کے اندھیرے میں آتے تھے، کھڑکی کھولتے تھے اور اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال کر لے جاتے تھے۔ یہ پتھر صدقہ کہلاتا تھا۔ ترکی کے قدیم شہر میں روایت تھی کہ آپ اگر خوشحال ہیں تو آپ صدقے میں سکہ گرائے بغیر اس کے قریب سے نہیں گزریں گے، اور آپ اگر ضرورت مند ہیں تو صدقے کی کھڑکی سے صرف اتنے پیسے نکالیں گے جن سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکے۔ آپ اگر اس معاملے میں بے ایمانی کریں گے تو آپ قدرت کے انتقام کا نشانہ بن جائیں گے۔ چنانچہ روایت تھی کہ غربا مساکین رقم لے جاتے تھے، اور اگر صدقے کی رقم سے کوئی پیسہ بچ جاتا تھا تو یہ اسے واپس صدقے میں ڈال جاتے تھے۔ یہ روایت اور یہ پتھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر آج بھی صدقے کی چٹان موجود ہے، اور لوگ اس کے سوراخ میں پیسے بھی ڈالتے ہیں۔ ہمارا پورا گروپ اس کے سامنے رک گیا، ہم نے چٹان کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور آگے روانہ ہو گئے۔ مجھے پیچھے سے اچانک ٹک ٹک سکوں کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا بیٹا شمائل چٹان میں اپنی جیبیں خالی کر رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آگے چل پڑا۔ میرے دل میں اس کے لیے دعا نکلی، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ صحیح اور دینے والا رکھے۔ یہ واقعی کمال بچہ ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ اور خدمت گزار۔ یہ روز رات کو جم کے بعد مجھے چائے بنا کر دیتا ہے اور ٹب میں گرم پانی ڈال کر میرے سامنے رکھ دیتا ہے، اور میں سونے تک ٹب میں پاؤں ڈبو کر بیٹھا رہتا ہوں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ میرے تمام جاننے والوں کو عاجز، خدمت گزار، مہذب اور محنتی اولاد عطا فرمائے۔ یہ بھی میری طرح دائمی سیاح ہے اور یہ بھی ملک میں سیاحتی کلچر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگوں کو وہ سارے معاشرے دکھانا چاہتا ہے جہاں لوگ امن، سکون اور رواداری سے رہ رہے ہیں۔ کوئی کسی کی زندگی میں بے جا مداخلت نہیں کرتا۔ میں اس کام میں اس کا معاون ہوں، اس کا ورکر۔ میں نے دل سے اس کے لیے دعا کی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھے میں 650 سال سے استادہ چنار کے درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ یہ درخت میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مہمان کا گواہ ہے، اور میں اس کتاب میں درجنوں مرتبہ اپنا نام لکھوا چکا ہوں۔ شاید اللہ کو میری یہ عقیدت ہی پسند آ جائے، شاید یہ مجھے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی فہرست میں دیکھ کر ہی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یہ مجھے اپنا قرب عنایت کر دے۔